بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے اور آیا قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قربانی کا گوشت بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے اشخاص یعنی اغنیاء کو بھی دیا جا سکتا ہے، فقیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، ان کو کھلایا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی والے کے لیے بھی مستحب ہے جس نے قربانی ذبح کی ہے۔ اب وہ اس کو خود بھی کھا سکتا ہے، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ اب ایک حصہ فقراء کے لیے بھی ہے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے بھی ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے، اور اگر کل کو صدقہ کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اگر کل کا گوشت گھر میں رکھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح جو پوچھا گیا کہ 3 دن سے آیا زائد گوشت رکھنا، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں، کثیر ہوں اور صاحب وسعت بھی نہیں ہیں تو بہتر یہی ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لیے رکھ چھوڑے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے غریب ہوتے ہیں لیکن وہ قربانی دے دیتے ہیں، اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ گوشت کا اکثر حصہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کھال کو بیچ کر اس کے پیسے صدقہ کر دیتا ہے یا دینی مدارس میں مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ اگر قربانی کی کھال کو روپے کے عوض اس نے بیچ ڈالا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، بلکہ اس لیے کہ اسے صدقہ کر دے، اب یہ جائز ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں اس کو بیان کیا گیا، کتاب الاضحیہ الباب السادس فی بیان ما یستحب۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کھال جو ہے وہ مدارس دینیہ کو دے دیتے ہیں۔ اب بعض مرتبہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کھال بیچنے میں دقت ہوتی ہے، بعض دفعہ کھال جب بیچے گا اسے دقت ہوگی، اور اسے بیچ کر بعض لوگ جو ہیں وہ روپے وغیرہ پھر بیچ دیتے ہیں، یا پھر کھال وہاں تک پہنچانے میں دقت ہوتی ہے تو پھر بھی بیچ کے وہ رقم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مدارس میں بھی ہم پیسے کچھ نہ کچھ بھیج دیں اور جو فقراء ہیں ان میں بھی تقسیم کر دیے جائیں۔ کھال اگر مہنگی طور پہ بکتی ہے تو ایسی صورت میں کچھ رقم وہ مدارس دینیہ میں دے دیتے ہیں، کچھ فقیر کو دے دیتے ہیں، تو یہ تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کا کھال کا بیچنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ حدیث شریف میں کھال بیچنے کی ممانعت آئی ہے، تو اس سے جو مراد ہے وہ اپنی ذات کے لیے بیچنا ہے، یعنی اس کو بیچ کر اپنی ذات پہ نفع وغیرہ کو لگانا، اس کی حدیث میں ممانعت ہے، نہ کہ بیچ کر فقیروں کو دینے میں یا ان میں تقسیم کرنے کی ممانعت ہے، بلکہ ایسی صورت میں بیع اس کی جائز ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے، اب اس کا چمڑا ہوتا ہے، اب جھول ہوتی ہے، اس کی رسی ہوتی ہے، اس کے گلے میں ہار وغیرہ ہوتا ہے، یا اور جو ذبائش کے لیے اسے چیزیں پہنائی جاتی ہیں، اب ان چیزوں کا کیا کیا جائے جب قربانی کر لی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا چمڑا، اس کے جھول یعنی قربانی کے جانور میں ڈالنے والا جو کپڑا ہوتا ہے نا، اور رسی، اس کے گلے میں ڈالے جانے والا ہار جو ہے وہ ہار، ان تمام چیزوں کو وہ صدقہ کر دے۔ تو قربانی کے چمڑے کو خود بھی اپنے کام میں لایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، اس کی جیسا کہ جائے نماز بنا لینا، ٹھیک ہے، اسی طرح چلنی بنا لینا، وہ آٹا وغیرہ چھاننے کا یہ آلہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح تھیلی وغیرہ بنا لینا، مشکیزہ بنا لینا، دسترخوان بنا لینا، ڈول وغیرہ بنائے یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے، تو یہ سب کر سکتا ہے۔
جیسا کہ در مختار میں اس کو کتاب الاضحیہ میں بیان کیا گیا. اور چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے، پھر لہذا وہ اسے اجرت پہ نہیں دے سکتا. اگر اجرت پہ دے گا تو اس کی اجرت اس پر صدقہ کرنا یہ ضروری ہے، تو لہذا پھر ایسی صورت میں صدقہ کرے گا، جیسے کہ رد المختار میں اس کو بیان کیا گیا کتاب الاضحیہ میں. واللہ اعلم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کا گوشت آیا کفار وغیرہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں، جو بد مذہب ہے یا غیر مذہب ہے. تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قربانی کا گوشت صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی دیا جائے گا. کوئی کافر وغیرہ یا بد مذہب یا بد عقیدہ ہو اس کو گوشت نہیں دیا جائے گا. اور حتیٰ کہ جو حربی کفار ہیں ان کو بھی نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ بحر شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا. واللہ اعلم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی اگر منت کی ہو تو اس کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ آیا سارے کا سارا صدقہ کیا جائے گا یا اس میں بھی رکھنے کی گنجائش ہے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں. قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیاء کو دے سکتا ہے، بلکہ وہ تو صدقہ ہے، اس کا صدقہ کرنا ہی واجب ہے. تو منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. تو وہ خود نہیں کھا سکتے اور نہ ہی اغنیاء کو کھلا سکتے، اور یہ فقط اور فقط غریبوں کا حق ہے اور انہی کو ہی کھلایا جائے گا، جیسا کہ اس کو تبیین الحقائق میں کتاب الاضحیہ میں بیان کیا گیا. واللہ اعلم بالصواب.